جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ 14 مئی کے الیکشن کا فیصلہ اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے وہ کسی عجلت میں کوئی دوسرا فیصلہ نہ کریں۔ سپریم کورٹ کا اصل کام یہ تھا کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہو رہے، وہ یہ فکس کرتے کہ کون ذمہ دار ہے، جو ذمہ دار تھا اس کو آپ پنش کرتے۔ جوڈیشل کو ہے، ماشاء اللہ میں نے نہیں کہا۔ کہ اچانک سے آل پارٹیز کانفرنس، مذاکرات، یہ سب کہیں سے ڈائریکشن ملی یا پھر پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے؟ تو یہ تجربہ تو ہم نے بھٹو کی پاپولیرٹی کا بھی دیکھا ہے، نواز شریف کی پاپولیرٹی کا بھی دیکھا ہے، اب عمران خان صاحب کی بھی پاپولیرٹی کے کوئی مثبت نتائج تو نہیں آ رہے۔ خان صاحب سے جب آپ کی ملاقات ہوئی، ہم ویڈیو میں دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے آپ سے الگ سے بھی ایک سرگوشی کی تھی۔ تو سرگوشیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو پھر باہر نہیں بتائی جاتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے، عدلیہ سے بھیک مانگنے کی بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ میں نے جتنا دعویٰ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے نا جی کہ وہ غیر جانبدار ہیں، اتنا ہی دعویٰ سیاستدان بھی کر رہے ہیں، دونوں کے دعوے ایسے ہی ہیں۔ نا کہ جتنا ہم اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ انہوں نے انٹرفیئر کیا، اس کے ذمہ دار اصل تو سیاستدان ہی ہے نا، انہوں نے موقع دیا۔ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی بالادستی کا ایک رچا بسا رویہ ہے۔ سول بیوروکریسی انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ کشمکش رہی تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ ہدف ہوگا کہ جس طرح نواز شریف نائل ہے اسی طرح عمران بھی نائل ہو جائے۔ شہباز شریف بھی تو نواز شریف کا بھائی ہے نا، اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں روبا عروج۔ ناظرین، ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے اور جو ڈیڈ لاک قائم ہے، اور اسپیشلی سپریم کورٹ نے جو الیکشن کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے، اسی دوران جماعت اسلامی کی جانب سے ایک بڑا زبردست انیشیٹو لیا گیا کہ تمام جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کر کے الیکشن کرانے یا نہ کرانے پہ کسی ایک پوائنٹ پر تمام جو پارٹیز ہیں وہ متفق ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں کر کے جو ان کے درمیان ڈیڈ لاک ہے اسے ختم کیا جائے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ صاحب، ان سے بات چیت کرتے ہیں، یہ مذاکراتی کمیٹی کا بھی حصہ ہیں، اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مذاکرات کا پروسیس ابھی تک کہاں پہنچا ہے اور یہ انیشیٹو کہاں سے لیا گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ ملک کی صورتحال تو ڈیڈ لاک کا شکار ہے، معیشت بھی ہم فیس کر رہے ہیں، بڑا اچھا انیشیٹو لیا گیا جماعت اسلامی کی جانب سے، کتنا کامیابی ملی ہے ابھی تک؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ روبا عروج صاحبہ۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان سیاسی، انتخابی، آئینی، سماجی، اخلاقی، نظریاتی بحرانوں سے دوچار ہے، اور فوج کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، عدالت کا اپنا ایک دائرہ کار ہے۔ فیصلے تو حقیقت میں پارلیمنٹ نے کرنا ہے اور سیاسی قیادت نے کرنا ہے، لیکن سیاسی قیادت میں جو ایک تناؤ ہے، شدت ہے، دوری ہے اور ڈائلاگ نہیں ہے، بند گلی میں ہے، اس وجہ سے صورتحال اور گمبھیر ہو گئی ہے۔ عدالت نے ان چیزوں کا نوٹس لیا از خود، اور جس کی بنیاد پر انہوں نے کوئی بینچ بنائے، پھر اس میں اختلاف اور دراڑ سامنے آ گئی، جس کی وجہ سے عدالت کا فیصلہ تو فیصلہ ہوتا ہے، اس کا احترام کرنا ہوتا ہے، لیکن عملاً جو ہے کہ اس کے نفاذ کے راستے میں بہت ساری مشکلات ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ بھئی جو پنجاب ہے اس میں تنہا ایک الیکشن ہوتا ہے تو چھوٹے صوبوں کو اس پر تحفظات ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر سیاست دانوں کو ہی بیٹھ کر کوئی مسئلہ حل تلاش کرنا چاہیے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا، پھر ہم سراج الحق صاحب کے ساتھ مل کے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملے ہیں، اپنا عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، میری چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ میں نے ٹیلی فون پہ بہت تفصیل سے بات کی ہے۔ اسی طرح آج چودھری پرویز الہی جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں، ان کے ساتھ بھی میری بات چیت ہوئی ہے۔ امیر جماعت محترم سراج الحق صاحب جو ہیں، انہوں نے ایمل ولی اور افتخار حسین جو اے این پی کے ہیں، ان کے ساتھ بھی بات چیت کی ہے۔ یعنی ہماری اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلے کا احترام اپنی جگہ، لیکن ایک قومی مفاہمت اور قومی اتفاق کے رائے پیدا کی جائے۔ اب مرحلہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے بھی میری سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی ہے، اسی طرح مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف نے بھی ایک کمیٹی بنا دی ہے۔
اب یہ عدالت کی پروسیڈنگز جاری ہیں جس کی وجہ سے کمیٹی ورکنگ ابھی شروع نہیں ہو سکی. پھر پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ آزاد کشمیر میں مصروف تھے. پرویز خٹک صاحب اس وجہ سے وہ میٹنگ نہیں ہو سکی. تو انشاءاللہ اگر کوئی موقع اور ماحول ایسا موجود رہتا ہے تو عید کے بعد جو ہے کہ ہم اس کی ایک ورکنگ کو اور وے آؤٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. سپریم کورٹ میں آج بھی سراج الحق صاحب جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں, باقی جماعتیں بھی جائیں گی. کل بھی میں نے 2-3 جگہ پر کہا ہے کہ بھی ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ 14 مئی کے الیکشن کا فیصلہ اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہے, لیکن تمام انوائرمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے. اس لیے وہ کسی عجلت میں کوئی دوسرا فیصلہ نہ کریں اور سیاستدانوں کو ایک موقع ملنا چاہیے. اگر وہ اپنے مسائل کو خود حل کر لیتے ہیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور عدالت کے لیے بھی ایک بڑی سہولت ہوگی. تو ابھی تو یہ ماحول موجود ہے. اچھا, کچھ دن پہلے تک جماعت اسلامی سب جماعتوں سے بڑی منحرف تھی اور ان کا کہنا تھا کہ حل صرف جماعت اسلامی. یہ اچانک سے آل پارٹیز کانفرنس, مذاکرات, یہ سب کہیں سے ڈائریکشن ملی یا پھر پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے؟ دیکھیں, ایک تو آل پارٹیز کانفرنس کا کوئی ہمارا فیصلہ تو نہیں ہے, لیکن یہ اللہ کے فضل و کرم سے میڈیا جس چیز کو اچھال دے بس وہی عنوان بن جاتا ہے. اب جیسے مڈ ٹرم الیکشن کی ہمیشہ میڈیا بہت بات کرتا ہے, نہ اس کی آئین میں گنجائش ہے, نہ کبھی مڈ ٹرم ہوتا ہے. اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو اس کا پوری مدت کے لیے الیکشن ہوتا ہے, لیکن میڈیا چلا دیتا ہے, بس وہ ایک چلتی رہتی ہے بات. اسی طرح اے پی سی کا کوئی ہماری طرف سے تو طے نہیں ہے. ہمارا فیصلہ یہی تھا کہ ملاقاتیں کریں گے اور ملاقاتوں کے بعد اگر کوئی اس طرح کے مل بیٹھنے کی, راؤنڈ ٹیبل کی کوئی ضرورت ہوگی تو اس کا اہتمام کریں گے, لیکن پہلے مرحلے کی تکمیل کے بعد سب کی مشاورت سے فیصلہ ہوگا. باقی جماعت اسلامی جو ہے وہ باقی پارٹیوں کی طرح کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کے اشارے یا کسی کے ڈائریکشن پہ چلے. ہماری اپنی مشاورت ہوتی ہے, پوری گہرائی کے ساتھ اس کا تجزیہ ہوتا ہے, پھر اس کے پالیسی ساز ادارے جو ہیں وہی اس کا فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے ہم نے تو ایک قومی جذبے کے ساتھ, باقی یہ رہا کہ بھی ہر پارٹی کی سیاست اپنی ہے, حکمت عملی اپنی ہے, طریقہ کار اپنا ہے, اور جماعت اسلامی کا بھی بڑا واضح دو ٹوک موقف ہے کہ ہم ترازو نشان پر حصہ لیں گے. ہم کسی الائنس کا حصہ نہیں ہیں. اس وقت بھی ہم نہ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہیں, نہ پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کے ساتھ شامل ہیں. جماعت اسلامی کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ سٹانس ہے اور وہ ہم عوام کو اسی چیز کو باور کروا رہے ہیں کہ 75 سال سے جو تجربات ہیں اس کے نتیجے میں آج ان بحرانوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور عوام ہی ایک ٹھیک فیصلہ کریں گے تو ملک بحرانوں سے نکل آئے گا. رائٹ. اچھا, ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا, عمران خان کی جماعت کے جو صدر ہیں پرویز الہی, انہوں نے بیان دیا اور کہا کہ جماعت اسلامی جن سے جا کے مذاکرات کر رہی ہے, شہباز شریف کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو قاضی حسین والا معاملہ انہوں نے ریمائنڈ کرانے کی کوشش کی کہ انہوں نے تو بالکل خون بہا دیا تھا اور قتل عام کروا دیا تھا, اور اس طرح کے وہ چیزیں یاد دہانی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا لگتا ہے کچھ لوگ دونوں طرف سے مذاکرات نہ ہونے دینے کے حق میں بھی ہیں, جس طرح مولانا فضل الرحمان یا پرویز الہی, ان کے بیانات آ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے جی مختلف نقطہ نظر تو ہر پارٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں, اور یہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. لیکن پارٹیوں کے اندر جو ٹاپ لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے وہی پھر فیصلہ چلتا ہے. اس لیے اگر عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو بڑی پازیٹیو تھی, اور انہوں نے پھر ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی. پرویز خٹک صاحب, اعجاز چودھری صاحب, میاں محمود الرشید صاحب کے بھی جماعت کے ساتھ یہ بات چیت کریں گے. تو ہمیں تو ٹاپ لیڈرشپ کا جو فیصلہ ہے اس کو ہی مثبت لینا چاہیے. باقی اگر فواد چودھری صاحب یا پرویز الہی صاحب کوئی بات کرتے ہیں تو یہ ان کا اپنا حق ہے, خود ان کی اپنی پارٹی دیکھے گی, ہم خام خواہ کیوں پریشان ہو. اچھا, خان صاحب سے جب آپ کی ملاقات ہوئی, ہم ویڈیو میں دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے آپ سے الگ سے بھی ایک سرگوشی کی تھی, وہ کیا معاملہ تھا؟ عمران خان صاحب تو ظاہر ہے, آپ عمران خان صاحب ہیں, ان سے تو 40 سال سے ایک بڑا اچھا تعلق ہے, اور اسمبلی میں ہم اکٹھے رہے ہیں, جلسوں میں اکٹھے رہے ہیں, سیاست میں اکٹھے رہے ہیں. تو سرگوشیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو پھر باہر نہیں بتائی جاتی ہیں. اچھا, دوبارہ الائنس کے بھی کوئی چانسز ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ؟
میرا خیال ہے جماعت کی اس وقت یہ حکمت عملی الائنس کی پالیٹکس کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری میں دیکھیں اور ہم جوڈیشل ماشاء اللہ اور ایون سم ٹائم ہم نے جیسے بھٹو کے قتل کو جوڈیشل مرڈر بھی قرار دیا ہوا ہے اور ہم بہت زیادہ عدلیہ پہ تنقید بھی کرتے آئے، لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ حاضر سروس ججز کا نام لے کے بہت زیادہ توہین کی جا رہی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور آپ نے بھی ایک جگہ پہ فرمایا تھا کہ جوڈیشل مارشل لا اس ٹائم چل رہا ہے اور ہر طرح کا مارشل لا موجود ہے. اس کے پیچھے کیا بات تھی اور میں نے تو لفظ جو استعمال کیا تھا جوڈیشل کو ہے. مارشل لا میں نے نہیں کہا. اچھا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھی آئین نے ایک دائرہ متعین کر دیا ہے کہ بھی فوج کا کیا دائرہ کار ہے، پارلیمنٹ کا کیا دائرہ کار ہے اور عدلیہ کیا کیا دائرہ کار ہے. اگر ہر کوئی اپنے دائرہ کار کو پھلانگے گا، کراس کرے گا اور دوسرے کے کام میں دخل دے گا تو یہ کو ہوتا ہے کہ بھی اپنے کام کو چھوڑ کے دوسرے کام پر بالادستی اختیار کی جائے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھی مجھے اسمبلیوں میں ان تمام پارٹیوں میں ان تمام لیڈرشپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے. ایک اچھا تعلق اس وقت بھی سب کے ساتھ موجود ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ بھی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کوئی سہولت دے دے گی اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ عدالت جو ہے کہ آئین سے بالا سیاست کے استحکام کے لیے کوئی راستہ دے گی، یہ ممکن نہیں ہے. سیاستدانوں کو اپنے اسلوب کو ٹھیک کرنا ہوگا، سیاستدانوں کو اپنی غلطیوں سے رجوع کرنا ہوگا، انہیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو اقتدار کی ہوس ہے کہ ہر قیمت پر کرسی مل جانی چاہیے، ہر قیمت پر ممبری مل جانی چاہیے، پیسہ لگا کے ٹکٹ مل جانی چاہیے، پھر آپ سب کو چھوڑ دیں کہ جو مرضی ہے دھاندلی کریں اور جو سرکاری ملازمین کو خریدیں اور ان کے ذریعے دخل اندازی کریں. حقیقت میں یہ جو آئین کا آرٹیکل 62-63 ہے جس کو اب ایک اور طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، وہ ہے ہی اسی لیے کہ ہماری نیشنل لیڈرشپ کا معیار کیا ہونا چاہیے، قومی قیادت کس طرح کی ہونی چاہیے، ہمارے ممبران پارلیمنٹ کیسے ہونے چاہیے. ہماری پارٹیاں اس طرف نہیں توجہ دیتی، نہ اپنے اندر جمہوریت لاتے ہیں، نہ مشاورت لاتے ہیں، نہ ہی ٹکٹوں کے فیصلے کرنے کی کوئی بنیاد بناتے ہیں. اب بھی آپ دیکھیں کہ بھی آتا ہے، روزانہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب خود فیصلے کریں گے. بھئی پارٹی کہاں ہے؟ اس کے پارلیمانی بورڈز کہاں ہیں؟ اسی طرح مسلم لیگ کا بھی یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جی براہ راست فیصلے کریں گی. بھئی پارٹی کہاں ہے؟ پارلیمانی بورڈز کہاں ہیں؟ جماعت اسلامی کا تو ہمیشہ سے ایک طریقہ کار ہے کہ ہم ایک حلقے کی سطح پر رائے لیتے ہیں، پھر اس کو ضلع کی سطح پر لے کر آتے ہیں، پھر اس کی رائے کو ہم صوبائی پارلیمانی بورڈ میں لے کر آتے ہیں اور حتمی فیصلہ مرکزی پارلیمانی بورڈ میں ہوتا ہے. جب تک سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گی اور جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھے کہ بس وہ پاپولر ہو گئے ہیں اور پاپولیرٹی کی بنیاد پر ہر چیز کو تہس نہس کر دیں، تو یہ تجربہ تو ہم نے بھٹو کی پاپولیرٹی کا بھی دیکھا ہے، نواز شریف کی پاپولیرٹی کا بھی دیکھا ہے. اب عمران خان صاحب کی بھی پاپولیرٹی کے کوئی مثبت نتائج تو نہیں آ رہے. سیاست میں، ریاست کے نظام میں مثبت پیش رفت اسی وقت ہی ہوگی کہ جب ہم آئین کی پابندی قبول کر لیں، رول آف لا جو ہے اس کو قبول کر لیں، جو انتخابات کی شفافیت، غیر جانبدار اور اس کا ضابطہ اخلاق ہے اس کو تسلیم کر لیں. یہی سب مطالبات تو عمران خان کر رہا ہے اور ساری سیاسی جماعتیں اس کے خلاف ہو کے اکٹھی ہو گئی ہیں. میرا خیال ہے وہ صرف کر رہے ہیں نا جی، عمل نہیں کر رہے ہیں. آپ میں نے بتایا نا جی کبھی ٹکٹوں کے بارے میں کیا عمل ہو رہا ہے. سیاسی جماعتوں کے اندر اپنے بھی جمہوریت موجود نہیں ہے، وہاں پہ جمہوری سسٹم نہیں ہے. عمران خان صاحب نے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ وہ گراس روٹ سے الیکشن کرائیں گے اور پارٹی کو منظم کریں گے، ایسا نہیں کر سکے. بیشتر جگہوں پہ تو آج بھی ان کی تنظیم ہی توڑی ہوئی ہے. ابھی پھر خبریں آ رہی ہیں کہ پھر سے الیکٹیبلز نے پارٹی ہائی جیک کر لی ہے اور اپنی مرضی سے میں یہی کہتا ہوں نا، دیکھیں نا 10 سال کے پی میں ان کی حکومت ہے، 4 سال مرکز میں ان کی حکومت ہے، 4.5 سال ان کی پنجاب میں حکومت ہے. آزاد کشمیر میں دیکھیں اس قدر عمران خان کی پاپولیرٹی ہے لیکن اپنے ممبر بھاگ گئے ہیں وہاں سے. بلوچستان میں اس وقت ان کے پارٹی کے لوگ جو ہیں کہ اس وقت بھی وزراء ہیں اور حکمران اطاعت کا حصہ ہیں. اس لیے محض دعویٰ کر دینے سے تو کوئی ساری چیزیں نہیں ہو جاتی.
ٹھیک. ہمارے یہاں مسئلہ یہی بنا ہوا ہے کہ یہ جو ایک پوائزنس پولرائزیشن ہے نا، اس کی وجہ سے جیسے ہوتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں کہ مت ہی ماری جاتی ہے. نہ کوئی سنتا ہے، نہ کوئی غور کرتا ہے، نہ کوئی سمجھتا ہے، نہ کوئی میرٹ پہ، نہ کوئی اصول پہ کوئی فیصلہ کرتا ہے. اور اسی وجہ سے جو نیشنل لیڈرشپ ہے اس میں تکبر آ گیا ہے، غرور آ گیا ہے، وہ بھی کسی کی بات نہیں سنتے. اس لیے میرا اپنا تجزیہ تو یہی ہے کہ بھی ہم اسٹیبلشمنٹ سے، عدلیہ سے بھیک مانگنے کی بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور ایک نیشنل پرائرٹیز پر اپنے آپ کو اکٹھا کریں، اور اس کے مطابق جو ہے کہ حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے آئندہ آنے والی نسلوں کا خیال کریں. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ تاریخ کے استاد بھی ہیں. ہم نے مارشل لا فیس کیے، اس ملک نے بہت عرصہ آمریت کو فیس کیا، اور آپ خود بھی کئی مرتبہ گرفتاریاں دے چکے ہیں، اور ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ 34 مرتبہ آپ نے جیل بھی کاٹی ہے. آج جو صورتحال ہے، اور اگر ہم دور آمریت سے کمپیئر کریں، آج کے سیاستدان آپ کو نہیں لگتا کہ روپ دھار کے کسی عامر کا وہی سب کرنا چاہتے ہیں جو کہ آمریت کے دور میں عامر کرتے تھے؟ مسئلہ یہی ہے نا کہ بھی جب آپ ماشاء اللہ کیوں خراب ہے کہ بس ایک طاقت کا اصول ہوتا ہے. پارٹی میں بھی اگر جمہوریت نہ ہو اور ایک لیڈر کا اور طاقت کا ایک اصول ہو تو پھر دونوں میں تو کوئی فرق نہیں رہتا. پھر مارشاء اللہ کی صورت میں جو نتائج خراب آتے ہیں اور پارٹیوں کا بھی وہی اسلوب اور طریقہ کار ہو تو اس کے نتائج بھی وہی آئیں گے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بھی مارشاء اللہ غلط ہے تو اس کے نتائج اچھے آ جائیں گے، اور جمہوریت میں سیاسی پارٹی کا اپنا عمل ٹھیک نہیں ہے تو اس کے نتائج اچھے آ جائیں گے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اچھا، اسٹیبلشمنٹ نے اور ہماری ابھی جو فوجی قیادت ہے انہوں نے یہ بیان دیا آتے ہی کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیاستدان بھی اب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے غلطیوں سے سیکھ لیا ہے، اب ہم نے خود مختار ہونا ہے. اس میں حقیقت کتنی ہے؟ میں نے جتنا دعویٰ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے نا جی کہ وہ غیر جانبدار ہیں، اتنا ہی دعویٰ سیاستدان بھی کر رہے ہیں. دونوں کے دعوے ایسے ہی ہیں. ٹھیک. نہ انہوں نے مداخلت ختم کی ہے، نہ انہوں نے اپنی کوئی غلطی سے رجوع کیا. غلطی پہ غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، یہ اکٹھے میں نے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان سے میں نے کہا کہ دیکھیں بھی اس وقت اللہ نے آپ کو پاپولیرٹی دی ہے، آپ کو ایک مقام دیا ہے، لوگوں کی ایک بڑی فالوئنگ آپ کے ساتھ ہے. باقی یہ جیلیں ہیں، ہتھکڑیاں ہیں، مقدمات ہیں، عدالتیں ہیں، یہ ایک سیاست کا پارٹ ہے اور یہ کوئی بہت بڑا پے نہیں کرتا. اصل ہے کہ پاپولیرٹی کی بنیاد پر آپ ملک میں انتخابات حاصل کر لیں. اگر آپ اپنی ایک مزاحمت کی بنیاد پر یہ سمجھیں کہ بھئی انتخاب مل جائے گا تو پھر دوسرے بھی کچھ اور راستے اختیار کریں گے. اس لیے انتخاب پر ہی اتفاق ہونا چاہیے کہ بھئی انتخاب ایک دن ہو جائے. 90 دن گزر گئے، نگران حکومتیں ہیں، ان کا ٹائم تو ختم ہو گیا. ویسے سٹیٹس کیا ہے ان کا آئینی طور پہ؟ یہ تو جمہوری عمل نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ بھئی ظاہر ہے کہ تو اسمبلی ٹوٹنے کے بعد نگران حکومتیں وجود میں آتی ہیں اور ان کا اصل کام انتخاب ہوتا ہے. تو جب تک انتخاب نہیں ہوگا یہ موجود ہے. بے شک 90 اگر دن سے فرض اوپر کا کیا ٹائم. اس نقطے کو بھی کوئی تسلیم کر لے جیسے پی ٹی آئی والے اٹھا رہے ہیں تو یہ پھر کیا مطلب ہے کہ بھی یہاں کس کی حکومت ہوگی؟ نگران حکومت تو آئین کی ڈائریکشن ہے. اگر آپ دیکھیں کہ بھی 90 دن کی لمٹ ہے تو 90 دن کی لمٹ کو تو الیکشن کمیشن نے اور صدر پاکستان نے 30 اپریل کی مدت کا اعلان کر کے بھی کراس کر دیا تھا. آج سپریم کورٹ نے 14 مئی کا کہا ہے. عملاً اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد یہ 12 اپریل تک عمل مکمل ہو جانا چاہیے تھا. تو یہ جو فالتو دن ہیں وہ تو سپریم کورٹ نے خود طے کر دی ہیں. اس لیے سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلوں کے ساتھ 90 دن کی لمٹ کو لحاظ نہیں رکھا. اگر وہ ایک بائنڈنگ کانسٹیٹیوشن کی کہی جائے تو وہ تو پھر صدر نے بھی توڑی ہے، الیکشن کمیشن نے بھی اور سپریم کورٹ نے بھی توڑی ہے. میں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو الجھایا ہے. سپریم کورٹ کا اصل کام یہ تھا کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہو رہے، وہ یہ فکس کرتے کہ کون ذمہ دار ہے. گورنر ذمہ دار ہے، نگران حکومت ذمہ دار ہے، یا الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے. جو ذمہ دار تھا اس کو آپ پنش کرتے.
آپ نے وہ راستہ نہیں اختیار کیا اور ایک ایسی الجھن میں اپنے آپ کو بھی ڈالا ہے، پوری سیاست کو بھی ڈالا ہے، جس سے پارلیمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک، اچھا آپ ایز اے پارلیمنٹیرین کافی دفعہ آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے اور جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں۔ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت میں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں، وہاں پہ تو الگ الگ صوبوں کے الیکشنز الگ ہوتے ہیں اور بڑی کامیابی سے یہ طریقہ کار چل رہا ہے، تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں نا، بھارت میں ایک پازیٹیو ان کا یہ ہے کہ اول دن سے انہوں نے الیکشن کا راستہ اختیار کر لیا ہے، مارشاء اللہ نہیں آیا، اسٹیبلشمنٹ کی اس طرح کی کوئی ننگی اور کھلی مداخلت نہیں ہے، اور سیاستدانوں کے اندر بھی ایک شعور پیدا ہوا ہے، وہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں۔ کانگریس جیت جائے تو بی جے پی قبول کر لیتی ہے، بی جے پی قبول کرے کانگریس قبول کر لیتی ہے۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ بھی کوئی جیت پر راضی نہیں اور کوئی ہار پہ راضی نہیں، جس کشمکش کی وجہ سے ہماری سیاست جمہوریت کی جڑیں گہری نہیں ہو سکی۔ تو پھر آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں نا کہ جتنا ہم اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ انہوں نے انٹرفیئر کیا، اس کے ذمہ دار اصل تو سیاستدان ہی ہے نا، انہوں نے موقع دیا۔ دیکھیں، میں تو ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ باقیوں سے ہم توقع رکھیں کہ وہ آپ کو سہولت کاری کریں گے، وہ کیوں کریں گے؟ اگر فوج نے اپنے گلے میں بدنامی ڈالنی ہے تو آپ کے لیے کیوں ڈالے؟ اسٹیبلشمنٹ نے مل کے اگر اپنے آپ کے لیے کوئی غلط اقدام کرنا ہے تو وہ اپنے لیے کیوں نہ کرے؟ یہ دیکھنا تو ہمیں ہے کہ بھی ہم کیوں سیاست کے دائرے میں دوسروں کی مداخلت کے لیے راستہ کھولتے ہیں۔ اس لیے میرا مجموعی ہے کہ بھی میں اس کو نگیٹ نہیں کرتا، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی بالادستی کا ایک رچا بسا رویہ ہے، سول بیوروکریسی انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، بالکل، اور سول بیوروکریسی کو مزید تباہ پولیٹیکل گورنمنٹس کرتی ہیں، ایس ایچ او کی تکر رہی ہے، ایس پی کی تکر رہی ہے، کمشنر کی تکر رہی ہے، سیکٹریوں کی تکر رہی ہے، میرٹ کی بجائے جو ہے کہ یا تو کرپشن کی بنیاد پر ہوتا ہے یا من پسند لوگوں کو لایا جاتا ہے، جس سے سارے ادارے اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں۔ ایک بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے، صرف نعرے بازی سے نہیں، یا بیانیہ بنانے سے نہیں، یا سوشل میڈیا اور میڈیا پر ایک بڑا مال دولت استعمال کر کے یہ منزل نہیں مل سکتی۔ پولیٹیکلی ایک بڑی گرومنگ کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے، ایک بااعتماد بڑی ٹیم کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اس نہج پر ہیں کہ کوئی ایک لیڈر نہیں، یہاں ایک اجتماعی دانش اور اجتماعی قیادت کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا موجودہ سیاسی منظرنامے پہ اگر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو نواز شریف کی واپسی دیکھ رہے ہیں؟ ان کے لیے سپیس بن سکتی ہے پاکستانی سیاست میں؟ میرے اپنے خیال کے مطابق تو نواز شریف صاحب نااہل ہیں، انہیں عدالت نے فیصلہ دیا، اللہ ہے کہ عدالت ریویو کر لے۔ باقی یہ ہے کہ بھی جس طرح نواز شریف صاحب نااہل ہو کے پارٹی کے سربراہ ہیں، وزیر اعظم تو نہیں بن سکتے۔ مسلم لیگ میں سے شاہد خاقان بھی بن گئے، اب شہباز شریف بھی بن گئے، پیپلز پارٹی کا نائل ہوئے تو یوسف رضا چلے گئے تو راجہ پرویز اشرف بن گئے۔ تو اسی طرح شاید یہ کشمکش رہی تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ ہدف ہوگا کہ جس طرح نواز شریف نائل ہے اسی طرح عمران بھی نائل ہو جائے، اور پی ٹی آئی میں سے چاہے کوئی آ جائے، ان کو کیا ہے اس میں۔ اب شہباز شریف بھی تو نواز شریف کا بھائی ہے نا، اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہا ہے۔ اسی طرح عمران خان صاحب بھی اگر اسی نہج پہ اپنی سیاست کو لے کے چلتے رہے تو کوئی نہ کوئی نااہلی کا راستہ نکل آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور پھر پی ٹی آئی میں سے جو آ جائے، پھر اسٹیبلشمنٹ کو کیا اس میں مسئلہ ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ معاملات طے کر لے گی۔ اچھا پاکستان، یہ سارے لیڈر کر لیں گے۔ ٹھیک، پاکستان کی ہسٹری میں لیڈر کس کو سمجھتے ہیں جس کو بھٹو کو بہت پاپولیرٹی ملی، آج عمران خان کو بہت پاپولیرٹی مل رہی ہے، آپ کی جماعت سے قاضی حسین صاحب کی ایک سٹرگل ہے، کس کو سمجھتے ہیں جو ٹرو پاکستان کے لیے لیڈر آیا لیکن اسے چلنے نہیں دیا گیا؟ میرا خیال ہے، دیکھیں میں اس کو مجموعی طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی ہم بات کرتے ہیں نا، ان کا اصل ہدف یہ ہوتا ہے کہ ملک میں پولیٹیکلی کوئی لیڈرشپ اسٹیبلش نہ ہو، ٹھیک، پولیٹیکل پارٹی جو ہے کہ اس کی جڑیں گہری نہ ہوں، اور جمہوری قدریں اور جمہوری ادارے مضبوط نہ ہوں، ٹھیک، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ٹرمز اور کنڈیشن پہ سیاست چلے۔ ٹھیک،
اس لیے اگر لیڈرشپ پاپولر بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ حکومت لینے اور حکومت چلانے کے لیے ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں تو پھر ان کی پاپولیرٹی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. عوام کو اس کا کوئی صلہ نہیں ملتا، ملک کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملتا، کسی کو لیڈر نہیں مانتے. اس لیے وہ کسی کو بھی نہیں چلنے دیتے اور ہم خود ہی نہ چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو چلنے کی کوشش کرتا ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. وہ اس لیے ختم ہوتا ہے کہ اس نے خود اپنی پارٹی کے اندر، یعنی اب جیسے آپ دیکھیں کہ اب ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ ہے، پھر وہی الیکٹیبلز ہیں جن کے بارے میں سارے لوگ باتیں کرتے ہیں یار یہ کون سے بندے اکٹھے ہو گئے ہیں. ٹھیک. لیکن وہ ایک سر پہ سوار ہوتا ہے کہ بس یہ پارٹی نے فیصلہ کر لیا، ٹکٹ دے دی. ٹھیک ہے. اچھا، موجودہ جو ملک کے اندر کی صورتحال ہے اس میں ہم انٹرنیشنل افیئرس پہ تو بات کرنے کے قابل ہی نہیں رہ گئے ہوئے، لیکن پھر بھی عمران خان کے دور حکومت میں آپ بھی ساتھ رہے. بہت دعویٰ کیا گیا کہ کشمیر کا صحیح کاز عمران خان نے اٹھایا. کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر پہ کوئی بات ہو سکی ہے؟ دیکھیں، کشمیری لیڈرشپ کو اس وقت بہت گہرا شک ہے کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہی اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے کہیں نہ کہیں کشمیر کے بارے میں کوئی سودے بازی طے کر لی. ٹھیک. یہ ایک گہرا تاثر ہے. اسی طرح اسرائیل کے حوالے سے بھی اسے تسلیم کرنے کے لیے بھی جو باہر سے کوئی دباؤ ہے تو ہماری ساری یہ جو بڑی پارٹیاں ہیں یا مقتدر پارٹیاں ہیں انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں کوئی کمپرومائز کیا ہوا ہے. ٹھیک. یہ ایک شک ہے. لیکن ابھی اگر یہ درست نہیں ہے، پی ٹی آئی سے اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ نہیں ان کا یہ موقف نہیں ہے، مسلم لیگ سمجھے کہ یہ موقف نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا ہے کہ یہ نہیں ہے، تو اس کا واحد علاج یہ ہے کہ قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے پھر ایک طویل مدت سے کشمیر پر اور فلسطین کے حوالے سے جو ہمارا ایک اصولی سٹینڈ ہے اس کو ریویو کا، یعنی اثر نو اس کا اعادہ ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ میں ایک پالیسی ریزولوشن کے ساتھ بالکل کلیئر کٹ اپنا ایک سٹانس دینا چاہیے. دیکھیں، ہم نے افغانستان پر ایک غلط پالیسی اختیار کی، حالانکہ افغانستان کے لیے جتنی قربانیاں پاکستان نے دی ہیں کسی نے نہیں دی. جتنا ہم نے ان کا اکرام کیا ہے، مہمان نوازی کی ہے، یہ کسی اور ملک نے نہیں کی. لیکن جب آپ کی پالیسی، حکمت عملی، آپ کے رویے ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر دوسرے تو کوئی غلام تو نہیں ہے، وہ کیوں آپ کی بالادستی قبول کریں. رائٹ. اچھا، لاسٹلی بس یہ بتا دیجیے گا کہ خان صاحب نے اب ایک مرتبہ پھر ہماری عوام میں جب سائفر کی بات کی تو یہ یقین دہانی کرا دی کہ جو کرا رہا ہے امریکہ کرا رہا ہے، اور ہم لوگ تو اتنے سینسٹیو ہیں اس معاملے پہ کہ فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں جب کوئی بتاتا ہے کہ باہر سے مداخلت ہو رہی ہے. کتنی حقیقت ہے کہ ہم اپنی کاروائیاں ڈال کے الزام امریکہ پہ لگا دیتے ہیں یا واقعی کوئی ہوتی ہے؟ میں دونوں چیزیں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ بھی باہر سے کوئی مداخلت نہیں ہے تو وہ کسی ایک کے لیے نہیں، وہ سب کے لیے ہے. ٹھیک. عالمی اسٹیبلشمنٹ کا کہ یہ درد سر نہیں ہے کہ پاکستان میں اے کی حکومت آتی ہے یا بی کی حکومت آتی ہے. ان کا اصل تو یہ ہے کہ پاکستان مستحکم نہ ہو، پاکستان کا آئین اس شکل میں نہ رہے، ایٹمی صلاحیت اس کو کیپ کیا جائے اور سی پیک کا جو پورا منصوبہ ہے اس کو لپیٹ دیا جائے. ٹھیک. اور اسی طرح پاکستان کی جو ایک اسلامی نظریاتی قوانین کی مضبوط بنیاد ہے وہ ان کے سامنے ہدف ہے. ٹھیک. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عالمی اسٹیبلشمنٹ کو کسی ایک کے خلاف کوئی نفرت ہو گئی ہے یا ایک سے کوئی اختلاف ہو گیا، اس کو پورے پاکستان سے اختلاف ہے. ٹھیک. جس طرح میں نے کہا نا جی کہ ان کا یہ پرائرٹی نہیں ہے کہ کون سی پارٹی آتی ہے اور کون سی نہیں رہتی. ٹھیک. کوئی بھی آ جائے وہ اس کو نہیں چلنے دیں گے ٹھیک. جب تک ہم خود اندر سے ٹھیک نہیں ہوں گے. ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں تو پھر دوسرے تو منٹ لگاتے ہیں، کھینچ دیتے ہیں. ٹھیک. بہت شکریہ. اور یقیناً اس وقت ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے اس میں اگر سیاستدان مل کر نہیں بیٹھیں گے تو پھر نیشنل یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ٹانگیں کھینچنے کا واقعی ہم موقع دیتے رہیں گے. ملکی سیاسی صورتحال پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں آپ آگاہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.